سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 37۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین۔ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، پیدا کیا گیا ہے انسان کو جلد باز طبیعت پہ۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ان قریب ہم آپ کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں، پس تم جلدی مت کرو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى ھَذَا الْوَعْدُ، اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچ بولنے والے۔ لو یعلم الذین کفروا، کاش کہ جان لیتے کافر اس وقت کو، حین لا یکفون عن وجوہہم النار، جبکہ یہ روک نہیں سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو، ولا عن ظہورہم، نہ ہی اپنی پشتوں سے، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی یہ مدد کیے جائیں گے۔ بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ وہ قیامت تو آئے گی ان کے پاس اچانک، فتبہتہم، اور ان کو مبہوت کر دے گی، فلا یستطیعون ردہا، بس ان کے بس میں نہیں ہوگا اس کو واپس لوٹا دینا، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی یہ مہلت دیے جائیں گے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً مذاق بنایا گیا ان رسولوں کو بھی علیہ السلام جو آپ سے پہلے گزر چکے۔ فحاق بالذین سخروا منہم، بس گھیر لیا اسی مذاق اڑانے نے ان لوگوں کو جو ان کا مذاق اڑاتے رہے، ما کانوا بہ یستہزئون، اسی عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل باطل کو حق کی دعوت دیتے اور بھرپور انداز سے دیتے اور پورے دلائل کے ساتھ دیتے، اور اس کا کوئی جواب کسی طرح کسی سے بن نہ پڑتا، تو ضد ہو کر اپنی ضد پہ اڑتے ہوئے، ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، وہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی بد دعائیں دینے لگتے اور موت کی تمنائیں کرنے لگتے۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مرنا تو ہر ایک نے ہے، اگر میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جائیں گے تو یہ کون سا صدا یہاں پہ رہے گی، اور حق و باطل کا فیصلہ تو وہاں پہ ہوگا۔ اور جب یہ بات کہی جاتی تو بعض اوقات
کفار یہ کہا کرتے کہ یہ کام ہوتا کیوں نہیں پھر، ہم جو آپ کو اتنا تنگ کر رہے، مسلمانوں کو ستا رہے، پریشان کر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف دی جا رہی، تو کفار کے دل دماغ میں یہ بات کھلبلاتی اور وہ کہتے کہ جناب وہ عذاب آتا کیوں نہیں ہے جس کی دھمکیاں ہمیں دیتے ہو، جس سے ڈراتے ہو، وہ آتا کیوں نہیں ہے؟ اور ممکن ہے بعض اوقات کسی مسلمان کے دل میں بھی یہ بات آئی، یار اتنے تنگ کر دیا انہوں نے ہمیں، اور ان کے اوپر گرفت کیوں نہیں ہوتی، پکڑے کیوں نہیں جاتے؟ جیسا کہ آج کل کے حالات میں کفار پوری دنیا پر مسلمانوں کو پریشان کر رہے، تو بعض اوقات ہمارے دلوں میں بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ پاک ان پہ گرفت کیوں نہیں کرتے، اللہ ان پہ کیوں ہاتھ نہیں ڈالتے؟ تو اللہ پاک اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں خلق الانسان من عجل، انسان اپنی سرشت اور فطرت کے اعتبار سے جلد باز پیدا کیا گیا ہے، جلد بازی اس کی عادت ہے، فطرت ہے، یہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی کام جلدی سے جلدی ہو جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جلد بازی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کو وقت سے پہلے چاہنا، وقت ہو جائے اس کے بعد کسی کام کو کرنا، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن وقت ہی نہ آیا ہو اور جلدی اس کام کی لگ جانا، یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں۔ کسی بھی کام کے اللہ کے ہاں، اللہ رب العزت کے ہاں ہر کام کا وقت طے ہے اور ہر چیز ایک لمٹ کے ساتھ ہے۔ ایک بچے کی ولادت کو ہی ہم دیکھ لیں، قدرت خدا بندی تو یہ بھی ہے کہ اللہ پاک آن واحد میں بچے کو پیدا کر سکتے اور کیا بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش آن واحد میں ہوئی، لیکن اس کے لیے اللہ پاک نے ایک ٹائم رکھا ہے اور اس ٹائم سے پہلے عمومی طور پر بچے کی ولادت نہیں ہوتی۔ اب اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ جناب وہ ٹائم تو گزرے نہ اور بچہ فٹافٹ آ جائے، تو ایسا کبھی ہوا نہیں۔ کر سکتے ہیں اللہ، یعنی کہ قدرت نہیں ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اس کی سنت کے خلاف، عادت کے خلاف۔ اسی طرح کسی باطل والے پہ ہاتھ ڈالنا، حق کو غلبہ دینا، اس کا بھی اللہ کے ہاں ایک وقت طے ہوتا ہے۔ اب حق والے یہ سوچیں کہ جناب فٹافٹ حق غالب ہو جائے، یا باطل والے یہ کہیں کہ عذاب نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تمہاری جلد بازی کے فیصلے ہیں، میرے ہاں ہر چیز کا وقت طے ہے، وہ وقت جب پورا ہوگا باطل کا پورا ہوگا، باطل تیس نیس ہو جائے گا، اور کبھی حق پہ آزمائش کا وقت آئے گا تو اللہ پاک حق کو آزمائش میں ڈال دیں۔ میرے محترم دوستو، ان حالات میں بھی ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے، قرآن کریم کی طرف سے ہدایات یہی ہیں کہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر حق کے ساتھ جڑے رہو۔ نتیجے کی طرف نہ دیکھو کہ نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ اگر نتیجے کی طرف دیکھ کر انسان محنت کرے تو بعض اوقات انسان گمراہی کی طرف چلا جائے، نتیجہ حق کے خلاف آئے گا تو پھر انسان مایوس ہوگا، اور نتیجہ حق کے مطابق آ جائے گا تو پھر تکبر پیدا ہوگا، دیکھا ہم نے یہ کر دیا، دیکھا ہم نے یہ کر دیا، اور یہ دونوں چیزیں خطرناک ہیں۔ اس لیے ہمارے ذمے محنت اور کوشش ہے، نتیجہ ہمارے ذمے نہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے انسان فطرتی طور پر جلد باز پیدا کیا گیا۔ اس سے مراد وہ جلدی نہیں جو نیکی کے کام میں جلدی کا کہا جاتا ہے، وہ تو اللہ رب العزت کا حکم ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو۔ جلدی کا مفہوم وہی میں عرض کر چکا ہوں، وقت سے پہلے
کسی کام کو چاہنا یہ جلد بازی پسندیدہ نہیں۔ اس کے متعلق فرمایا العجلۃ من الشیطان، یہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ والتوعدۃ من الرحمن، اور کسی کام کو حوصلے کے ساتھ تسلی کے ساتھ کرنا یہ اللہ رحمان کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن جب نیکی کا وقت ہو جائے تو پھر اس نیکی کے کام میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، پھر کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نیکی کا کام جلدی سے جلدی ہو جائے۔ خاص طور پہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے متعلق فرمایا۔ ایک فرمایا جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو کوشش کرو جلدی سے جلدی نماز کو پڑھ لو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تاخیر جو ہے وہ قضا تک لے جائے۔ دوسرا فرمایا جب میت جنازے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر نماز جنازہ میں تاخیر نہ کر، نماز جنازہ میں تاخیر سے منع کیا گیا۔ غیر ضروری تاخیر، فلاں نے آنا ہے فلاں نے آنا ہے، سب کے انتظار میں اس تاخیر کو پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا۔ تیسرا فرمایا جب بچی یا بچہ وہ نکاح کے قابل ہو جائے اور اس کا جوڑ مل جائے، فرمایا پھر نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ کام جلدی جو کہا گیا یہ وقت ہو چکا ہے، اس لیے کہا گیا کہ جلدی کرو۔ اب وقت سے پہلے نہیں ہے، وقت ہونے کے بعد ہے، لیکن وقت سے پہلے کسی کام کو چاہنا کہ یہ وقت سے پہلے ہو جائے، یہ جلد بازی اللہ پاک فرماتے ہیں انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اس سے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ فرمایا یہ کافر بھی سن لیں، سأریکم آیاتی، ہم دکھائیں گے، میں دکھاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں دکھاؤں گا اپنی نشانیاں، وہ عذاب کی شکل میں ہوں گی، وہ کسی بھی انداز سے ہوں گی، وہ میں دکھاؤں گا۔ فلا تستعجلون، لہذا تم جلدی میں نہ پڑو۔ جب یہ بات کہی جاتی تو یہ کہتے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ وعدہ کب ہوگا، یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ کفار بٹائی کرتے، ضد کرتے اور ڈھیل کو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کر کچھ نہیں پا رہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بے بس ہو گئے، اس لیے چیلنج کرتے کب ہوگا یہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو وقت بتاؤ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کاش کہ وہ وقت کافر اس وقت کو جان لیتے، بجائے اس کے کہ دیکھ کے ماننا، اس سے پہلے ہی اس کو تسلیم کر لیتے، اس وقت کو جب آگ ان کے چہروں پہ لگے گی، پشتوں پہ لگے گی، اور یہ اپنے چہروں اور پشتوں کو آگ سے بچا نہیں سکے گی۔ کاش یہ اس وقت کو ابھی جان لیں۔ لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم، اس وقت کو اگر یہ جان لے کہ جب یہ اپنے چہروں سے پشتوں سے آگ کو ہٹا نہیں سکیں گے، ولا هم ینصرون، نہ ہی ان کو کوئی مددگار ملے گا۔ اگر یہ اس وقت کو جان لے تو یہ ابھی ایمان لے آئے، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو۔ میرے محترم دوستو، اگر خدا نخواستہ کوئی انسان دنیا سے بے ایمانی کی حالت میں چلا گیا، ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا، تو پھر آگ کا وہ عذاب اس کو بھگتنا پڑے گا جس سے وہ خود کو نہ خود بچا سکے گا، نہ کوئی بچانے والا ملے گا، خود اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکے گا، اور جس کو دنیا میں سمجھ رہا ہے میری مدد کرے گا، مجھے بچا دے گا، مجھے چھڑا دے گا، اللہ فرماتے کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ اور فرمایا یہ تو وقت پوچھ رہے کب آئے گا، کس وقت آئے گا، کب قیامت آئے گی، کب انجام کو پہنچیں گے۔ اللہ فرماتے بل تأتیہم بغتہ، بلکہ وہ قیامت تو اچانک آئے گی، اچانک آئے گی۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جب بڑی قیامت آئے گی، قیامت کبریٰ پورے جہان پہ، فرمایا سارے کام اپنے معمول پہ ہو رہے ہوں گے، بازار اسی طرح چل رہے ہوں گے، اور سڑکوں پہ شہروں میں اسی طرح روانی ہوگی، یعنی کہ اس سے پہلے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ فرمایا مثال دیتے ہوئے مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ دکاندار دکان پہ بیٹھا ہوگا، گاہک کپڑا لینے کے لیے آیا ہوگا، دکان والے نے کپڑا اس کے سامنے پھیلایا ہوگا، وہ کپڑے کو دیکھ رہا ہوگا، پسند کر رہا ہوگا، اچانک قیامت کا بگل بچ جائے۔ اس طرح اچانک آئے، انسان اپنے کاموں کے اندر بالکل مصروف اور مشغول ہوں گے، یہ تو بڑی قیامت ہے۔ اور اسی طرح جو انسان مرتا ہے تو موت جو آتی ہے، یہ ہر انسان کی قیامت ہے۔ موت آتی ہے، اذا مات فقد قامت قیامتہ، موت آئی تو قیامت تو شروع ہو گئی۔ اور اس کے مناظر آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے اچانک آتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ انسان ابھی کہتا ہے یار یہ ابھی تو مجھے مل کے گیا، اور جناب پتہ چلتا ہے کہ جی وہ گیا، اچانک آ جاتی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے کے مناظر۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں جب یہ اچانک آتی ہے فلا یستطیعون ردها، تو ان کے بس میں نہیں ہوتا کہ اس کو واپس لوٹا سکے۔ جیسے موت اچانک آ جائے، ساری دنیا ٹل لگا لے، اس کو واپس ہٹا نہیں سکتی۔ اسی طرح جب بڑی قیامت آئے گی، پوری دنیا چاہے کہ نہ آئے، اللہ فرماتے لا یستطیعون ردها، ان کے بس میں نہیں ہوگا کہ اس کو واپس لوٹا سکے۔ ولا هم ينظرون، اور واپس لوٹانا تو دور کی بات، فرمایا کہ مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ ایک انسان کی موت آ جائے اور انسان منت سماجت کرے، ملک الموت کے ہاتھ جوڑے کہ جناب مہربانی کریں، 1 منٹ صرف مجھے دے دیں، 1 منٹ دے دیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا یستقدمون ولا یستاخرون، 1 منٹ کی نہ تقدیم ہوگی نہ تاخیر ہوگی، ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ جس منٹ کے جس سیکنڈ پہ اللہ پاک نے طے کیا ہے کہ اس وقت میں اس کی روح قبض کرنی ہے، اس سے 1 لمحے کا بھی فرق نہیں پڑتا، 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے انفرادی طور پر کسی انسان کو موت کے آ جانے کے بعد نہ وہ روک سکتا ہے نہ مہلت ملتی ہے، اسی طرح اجتماعی طور پر جب قیامت آئے گی تو کسی کو نہ مہلت دی جائے گی نہ وہ اس کو ہٹا سکے۔ اور یہی صورتحال ہوتی ہے اس وقت جب اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ طوفان، سیلاب، زلزلہ اللہ پاک کے عذاب کی شکلیں ہیں، اور اللہ کی طرف سے جب ان عذاب کے آنے کا حکم ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پھر اس میں مہلت نہیں ملتی۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا میرے محبوب اگر یہ ایسی باتوں کا مذاق اڑاتے اور یہ کہتے ہیں لو جی ہمیں ڈراتا ہے، اور کبھی کہتے ہیں جی جہنم میں جائے گا تو کہتے ہیں جی ہم مقابلہ کر لیں گے، اور مختلف انداز سے مذاق اڑاتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی علیہا 19، جہنم کے اوپر اللہ نے 19 فرشتوں کو ذمہ دار بنایا، 19 فرشتے جہنم کے ذمہ دار ہیں جو جہنم کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ وہ کفار مکہ میں سے کوئی اٹھ کے کہنے لگا 18 کو تو میں سنبھال لوں گا، 1 کو تم دیکھ لے، 1 کو تم دیکھ۔ اس طرح مذاق بناتے، لطیفے بناتے، پھبتیاں کستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین پر۔ اللہ پاک نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا میرے محبوب یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوگا، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کو میرے عزیز دوستو آج دین کی محنت کرنے والا پڑھے تو اس کے دل کو بھی سکون ملتا ہے۔ آج اگر اہل حق کا مذاق اڑایا جا رہا ہے
تو وہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا، اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑایا گیا۔ اللہ پاک فرماتے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، میرے محبوب یقیناً استہزاء کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، مذاق کا نشانہ بنایا گیا ان رسولوں کو علیہم الصلاۃ والسلام من قبلک، جو آپ سے پہلے گزر چکے۔ اس لفظ پہ بھی اگر غور کریں تو یہ ہمیں صاف بتلاتا ہے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ اگر آپ کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی نبی آنا ہوتا تو یہاں لفظ یوں ہوتا، میرے محبوب مذاق اڑایا گیا ان رسولوں کا بھی جو آپ سے پہلے گزر چکے، اور ان کا بھی اڑایا جائے گا جو آپ کے بعد آئیں گے، لیکن بعد کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، فرمایا میرے محبوب آپ سے پہلے جتنے رسول گزر چکے ہیں ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کو نشانہ بنایا گیا، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کے ساتھ اسی طرح کے مکالمے، مباحثے اور چیلنج کیے گئے، لیکن انجام کیا ہوا؟ فحاق بالذین سخروا منہم، مذاق اڑانے والوں کو، ان شگوفے بنانے والوں کو اور جگتے مارنے والوں کو اسی مذاق نے اپنے گھیرے میں لے لیا جس کو وہ اڑایا کرتے تھے۔ وہی مذاق ان کو گھیرے میں لے لیا، یعنی عذاب کا مذاق اڑاتے، وہی عذاب ان کے لیے، وہی مذاق ان کے لیے عذاب بن جاتا، وہی ان کو گھیرے میں لے لیتا۔ جیسا کہ ہمارے سامنے کی بات ہے، جو لوگ اللہ کے جس عذاب کی شکل کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ پاک اسی عذاب کے اندر ان کو مبتلا کر دیتا۔ بعض اوقات انسان کسی کے گناہ کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کی غربت کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کی بدحالی کا مذاق اڑاتا ہے، تو بعض اوقات اللہ پاک اسی حالت کے اندر اس مذاق اڑانے والے کو مبتلا کر دیتا، اسی کو مبتلا کر دیتا۔ ہمارے مصنفین میں ایک مصنف گزرے علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ، یہ لاکھ ٹانگ سے لنگڑے تھے، اور فرماتے ہیں مجھے یہ جو سزا ملی ہے، میں بچپن میں ایک چڑیا کے ساتھ میں نے مذاق کیا، میں نے اس کی ٹانگ کے ساتھ دھاگا باندھ کے اس کو اڑانے کی کوشش کی، اس نے بیچاری نے زور لگایا، بندھے ہونے کی وجہ سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اللہ نے مجھے یہ سزا دی کہ اسی دن میں درخت سے گرا اور میری ٹانگ ٹوٹ۔ دنیا میں یہ بات بعض اوقات دکھا دی جاتی ہے کہ کوئی انسان کسی کی کسی حالت کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ مذاق اڑانے والے کو اسی حالت میں مبتلا کر دیتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبیوں کے مذاق اڑائے اور اسی عذاب نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لی، اسی عذاب نے۔ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی کمزوری کا مذاق اڑاتے تھے، تو کمزور ہیں جی، ان کے پاس کیا ہے؟ نہ ہتھیار ہے، نہ تعداد ہے، نہ ان کے پاس کوئی قوت ہے، اور یہ کیا ہمارے ساتھ لڑیں گے؟ اور بدر کی لڑائی میں آپ دیکھیں اسی کمزوری نے ان کو گھیر گھار کے اس عذاب کی جگہ تک پہنچا دیا، اور پھر وہی کمزور لوگ ان پہ اللہ کی طرف سے عذاب بن کے ٹوٹ پڑے اور شکست فاش ہوئے۔ اللہ پاک فرماتے میرے محبوب اس سے قطعی طور پہ نہیں گھبرانا، مذاق اڑاتے ہیں پہ اڑائیں، کرتے رہیں مذاق، ایک وقت آئے گا جو اللہ کے ہاں طے شدہ ہے، یہ خود اپنے عذاب اپنے اس مذاق کے اندر ایسا پھنسیں گے کہ یہ بچ نہیں سکیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت جہنمیوں کو یہ سزا بھی دیں گے۔ سورۃ مطففین میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، دنیا کے اندر ایمان والے اہل حق جب اہل باطل کے پاس سے گزرتے تو وہ مذاق اڑاتے تھے، اشارے کرتے تھے، یہ دیکھو، یہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں، یہ جا رہے حوروں کے خاوند، اس قسم کی باتیں۔
اللہ فرماتے ہیں آج قیامت کے دن ہم ایمان والوں کو تختوں پہ بٹھا کر ان کافروں کو عذاب مذاق کا نشانہ بنائیں۔ چنانچہ جہنم میں بعض کافروں کو یہ سزا دی جائے گی، اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے جہنم کے گیٹ کھول دو، گیٹ کھول دیے جائیں گے۔ اب وہ کافر سمجھیں گے کہ موقع بن گیا، فرشتے سائڈ پہ ہو جائیں گے، ہم بھاگ سکتے ہیں، چنانچہ وہ کوشش کریں گے جہنم میں سے نکلنے کی، اور جب اس کے کنارے تک پہنچیں گے تو اللہ پاک فرشتوں کو کہے گا ان کو پھر دھکا دو جہنم کے اندر، وہ پھر دھکے دیں گے۔ اور یہ منظر جنت میں اوپر تختوں پہ بیٹھے ہوئے یہی کمزور ایمان والے دیکھ رہے ہوں گے کہ دنیا میں یہ کیسے ہمیں مذاق بناتے، آج ان کو کیسے اللہ نے مذاق اور تماشا بنا دیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، جیسے کہتے ہیں تماشا خود نہ بن جانا، تماشا دیکھنے والوں، آج اہل حق کو اگر ہم مذاق کا نشانہ بنائیں گے تو خدا نخواستہ یہ مذاق کہیں ان مذاق اڑانے والوں کے لیے عذاب ہی نہ بن جائے۔ اللہ فرماتے اس سے یہ ڈریں اور حق والے اس پہ اعتماد رکھیں، تسلی رکھیں، بالکل پریشان نہ ہو اور اپنے کام میں لگے رہیں۔ اللہ پاک خود وقت موعود پر ایسی گرفت کرے گا کہ یہ اس سے بچ نہیں سکے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اہل حق کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم۔